رب زدني علما رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين متفق عليه۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پڑھی گئی ہے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ آج شعبان کی 17 تاریخ ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم اور آپ اسلام کے ارکان میں سے چوتھے رکن صوم کی ادائیگی انشاءاللہ کریں گے۔ حاضرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس آخری کتاب کا نزول ہوا ہے جو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ یعنی یہ کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں جس کے اندر موجود ہیں، اس کتاب کا نزول اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے ہی میں کیا ہے۔ جب یہ کتاب اتنی بابرکت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جن ایام میں یہ نازل کی گئی ہے وہ ایام بھی بابرکت ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، بلکہ جس رات اس کا نزول فرمایا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اس کے برابر نہیں، بلکہ جس رات اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینے کو پالے تو چاہیے کہ اس مہینے میں وہ روزہ رکھے، صوم رکھے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین نے صوم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، وہ قید کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور شرکس جن جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہ جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور ان کا یعنی جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور آگے وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ۔ اتنا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وہ رات شروع ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے کی تو ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ چاہے نیک لوگ ہوں، چاہے برے لوگ ہوں، اچھے ہوں یا اللہ کے نافرمان لوگ ہوں، ان تمام لوگوں کو آواز لگاتا ہے، ان تمام لوگوں کو پکار کر یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر اور بھلائی کے انجام دینے والے،
اے نیکوکار لوگ، اے وہ لوگوں جو اب تک بھلائیوں میں ہی مشغول تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی میں تھے، تو یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اقبل، اب مزید اللہ کی طرف بڑھ جاؤ، مزید نیکیاں کرو، مزید خیر و برکت کا کام کرو، مزید اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ نیک لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرشتہ یہ کہتا ہے۔ وہیں جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو بھول چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، کہ اے برائیاں کرنے والے، اے گناہوں اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے لوگوں، اب بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں تم اپنے گناہوں سے بچو، اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس مہینے میں تم اور مہینوں کی طرح سے برائیاں نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ ایسے نافرمان لوگوں کو بھی وہ فرشتہ آگاہ کرتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور یہ اسی وقت سے جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، اور وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات رمضان المبارک کے ہر رات اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ جہنم سے آزاد کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے آزاد کرتا ہے اپنے بعض بندوں کو، تو اور یہ ہر رات تو یہ فرشتہ یہ آواز دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی ان مستحقین لوگوں میں سے ہو جائیں، تو اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی طرف آپ دوڑیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، یہ فرشتہ آواز دیتا ہے۔ سامعین کرام، ظاہر سی بات ہے، جب یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے تو اس میں جو اعمال کیے جائیں گے اس کا بھی اجر و ثواب زیادہ ہی ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے وہ صوم ہے، روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ہم دائرے ایمان کے اندر نہیں آتے ہیں، دائرے اسلام کے اندر نہیں آتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر روزہ ہمارا بیکار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جیسے ہم نماز سرے سے پڑھتے ہی نہ ہوں تو ہمارا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ہم دائرے اسلام کے اندر ہی نہیں آئیں گے تو ہمارا روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہم وہ مومنین میں شمار ہی نہیں کیے جائیں گے۔ کہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ واجب ہے جن کا رکھنا ضروری ہے۔ روزے اصل میں 3 مراحل میں فرض کیے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، اور اس کے روزے رکھنے کا حکم دیا، یہ واجب کیا۔ یعنی عاشوراء کا روزہ پہلے فرض تھا، واجب تھا، سب رکھنا ضروری تھا، اور یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پورے 1 مہینے کے روزے کو فرض کیا، لیکن اس 1 مہینے کا روزہ رکھنا تمام لوگوں کے لیے ضروری نہیں تھا، بلکہ جو لوگ استطاعت رکھتے تھے، جو طاقت رکھتے تھے، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دیتے اور وہ گناہ سے بچ جاتے تھے، یعنی یہ ضروری نہیں تھا۔ لیکن بعد میں جو تیسرا مرحلہ ہے، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ اس کے ذریعہ تمام لوگوں پر، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان تمام لوگوں پر روزہ رکھنا واجب قرار دیا گیا۔ یعنی اگر کسی شخص کے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی اور اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین کیا اس کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، لیکن جو معذور ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے۔
تو یہ 3 مرحلوں میں اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے، یہ آسانی کے لیے کہ ہم اپنے اوپر ایک بوجھ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مکلف بنا دیا ہے کہ 1 مہینہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یاد دلایا کہ یہ کوئی نئی چیز آپ پر نہیں فرض کی گئی ہے، بلکہ آپ سے پہلے کے جو لوگ رہے ہیں ان پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نوعیت کا نہ رہا ہو تو تمام لوگوں پر جو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس کی حکمت اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ کیوں فرض کر دیا ہے، کیا مقصد ہے۔ کیا ظلم کرنا مقصد ہے، انسان زیادتی کرنا مقصد ہے، پریشان کرنا مقصد ہے؟ یہ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یہ کیسے ہے؟ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچتا ہے۔ جو کھانا اس کے لیے جائز ہے، دن میں حلال ہے، کسی بھی وقت وہ کھا سکتا ہے، پانی کسی بھی وقت وہ پی سکتا ہے، اسی طرح سے بیوی سے ہم بستری اور جمع کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ لیکن روزے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، جو جائز ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اور آپ بچتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے اللہ کے علاوہ۔ بھائی خواتین گھروں میں کھانا بناتی ہیں، چاہے تو 1-2 پکوڑی کھا لیں، 1 کپ چائے جو ہے کچن میں پی لے، کون دیکھنے جاتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن ایسا نہیں کرتی ہیں صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ یہی چیز تو تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ میاں بیوی ایک کمرے میں ہیں، دن کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چاہے تو ہم بستر ہو سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، لیکن حلال ہونے کے باوجود دن میں چونکہ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے، اس سے بچتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہی اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو اس رمضان میں روزے رکھنے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ جس طرح سے روزے کے مہینے میں آپ کھانے پینے سے بچتے ہیں اور دوسری چیزوں سے گناہ سے اجتناب کرتے ہیں، ایسے اور دنوں میں اللہ رب العالمین کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جو ممنوعہ چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی ٹریننگ ہو جائے، ان سے بچنے اور پرہیز کرنے کا مشق ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے۔ یہی نہیں، اور بھی 2 شہوتیں ایسی ہیں جو بہت ہی نقصان دہ ہیں، اس سے بھی بچنے کی اور اسے بھی کچلنے کی مشق ہو جاتی ہے روزے سے۔ شہوت البطن، پیٹ کی شہوت، پیٹ کی شہوت تے پیٹ کی خواہش۔ پیٹ کی خواہش بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ کسی بھی آدمی نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن کبھی نہیں بھرا۔ کوئی بھی برتن ہو، کھانے پینے کا سامان اس میں رکھیں یا اور کوئی بھی چیز رکھیں، کوئی بھی برتن اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ پیٹ ہے جسے آدمی بھرتا ہے۔ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، یعنی چند لقمہ ہی کھانا کھا لے، یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یقمن صلبہ، جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھیں، یعنی وہ توانا اور تندرست رہے، چلنے پھرنے کے قابل رہے، اتنے ہی اسے کھانا چاہیے، چند لقمے ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، لیکن اگر زیادہ کھانا ضروری ہی ہو، اگر زیادہ کھانا اس کے لیے ضروری ہو جائے تو 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھو،
یعنی پیٹ کے 3 حصے کر لیجئے۔ ہم اور آپ اپنا بھی محاسبہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کھانا ضروری ہو جائے فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، تو 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، اور پیٹ کا 1/3 پانی کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِ، اور 1/3 سانس لینے کے لیے اسے باقی رکھیے۔ یعنی 1/3 تو آپ کھانا کھا لیجئے، 1/3 پانی پی لیجئے، اور 1/3 اس کو چھوڑ دیجئے خالی تاکہ سانس لے سکیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اگر کوئی اچھی پارٹی مل جائے، کسی اچھی جگہ کھانے موقع مل جائے، تو آدمی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کھانے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ جب تک منہ سے باہر نہ آنے لگے تب تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہ سنت کے منافی ہیں، اور یہ نقصان دہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے یہ پیٹ سب سے برا برتن ہے جسے آدمی اب حلق تک کھا لے اور پانی پی لے کہ سانس لینے میں بھی دقت ہو، کروٹ لینے میں دقت ہو، کوئی کام کرنا ہو وہ بھی صحیح سے نہ کر سکے، تو یہ بہت ہی برا برتن ہے۔ تو اس کی بھی مشق ہو جاتی ہے رمضان میں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب صبح صادق سے لے کے شام تک وہی جس کھانے کو آدمی حلق تک چڑھا لیتا ہے، سنت کے خلاف کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری اس کے اندر آ جاتی ہے تو رمضان کے مہینے میں اسی کھانے کو دن میں ہاتھ نہیں لگاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، کوئی بھی مرغوب سے مرغوب چیز کیوں نہ ہو اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے۔ تو اس پیٹ کی بھی مشق ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح سے شہوت الفرج، شرمگاہ کی شہوت، اس کی بھی، اس سے بھی بچنے کی اور اس شہوت کو بھی کوٹنے کی، اسے جو ہے مٹا دینے کی بھی مشق ہو جاتی ہے اس صوم کے ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، یعنی زیادہ تر آدمی زبان کی وجہ سے، منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے 2 چیزوں کی ضمانت لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی لے لے کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، ناجائز جگہ پہ استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو سامعین کرام، اس شہوت سے بچنے کی بھی مشق ہو جاتی ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہو، شادی کے خرچ کی، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کر لینے سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسے شادی کے خرچ کی طاقت نہیں ہے، شادی کا بوجھ وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی کے خرچ کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ اسی روزہ رکھنے سے خواہش نفس مر جاتا ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ روزے سے خواہش نفس پہ انسان کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس کی بھی مشق ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی، شہوت البطن سے بھی بچنے کی مشق ہوتی ہے، اور شہوت الفرج سے بھی بچنے کی جو ہے مشق ہو جاتی ہے روزے سے۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ، یعنی ایک نیکی اگر ابن آدم انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب 10 سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے۔ یعنی 1 روپیہ اگر کوئی خرچ کر لیتا ہے گویا کی تو 700 روپے تک دے دیتا ہے۔ یہ عام چیزوں کے بارے میں ہے، یہ روزے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ عام عبادات، عام عمل، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے فرمایا الا الصوم، لیکن روزہ فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ بتائیے کہ روزے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اس روزے کا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، انسان شہوت کو اور کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ جو جن اور مہینوں میں جن سے وہ لطف اندوز ہوتا تھا، جن کھانوں کو جب چاہتا تھا اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے اس وقت وہ کھاتا پیتا تھا، لیکن وہ میری وجہ سے، میرے منع کر دینے کی وجہ سے کھانے سے رک جاتا ہے، جمع سے رک جاتا ہے اور دوسری چیزوں سے رک جاتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطری، ایک خوشی تو افطار کے وقت، جس وقت وہ افطار کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، دن بھر آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شام کو اگر اچھی افطاری مل جاتی ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے تو کتنی خوشی اسے محسوس ہوتی ہے، جسم کو کس طرح سے اسے راحت ہوتی ہے۔ تو ایک خوشی تو افطار کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربی، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھے گا، اللہ رب العالمین سے جب اس کی ملاقات ہوگی اس وقت ایک خوشی اسے ہوگی۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَخَلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، بھائی دن بھر کھانا پانی نہیں اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کے منہ سے ہلکی سی جو بو آتی ہے وہ بدبو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو، اس مہک کو مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب بتائیے کیا مقام ہے روزہ رکھنے کا۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال یا آلہ ہتھیار ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح سے دشمن کے وار سے ڈھال سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے، ایک مجاہد بچا لیتا ہے، جنگجو اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے روزے سے انسان دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزے سے ایسے ہی دنیا میں انسان اپنے آپ کو جرم سے بچا لیتا ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یہ روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو، یعنی جب آپ روزے سے ہوں اور روزے سے ہوں فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ، تو آپ فسق و فجور نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، بحث و مباحثہ نہ کریں، گالی گلوچ نہ دیں۔ ایک روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہے، ویسے مومن کے لیے جھگڑا، لڑائی، فتنہ و فساد، گالی گلوچ یہ کسی بھی وقت مناسب نہیں ہے، لیکن روزے سے اگر ہے تو ایسی صورت میں تو بالکل ایسا شخص ان چیزوں کے قریب نہ جائے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، بلکہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں لڑنا چاہتا، میں نہیں بحث و مباحثہ کرنا چاہتا، یہ فلاں شخص ہی ہم کو پریشان کیا ہے، لڑنے پہ آمادہ ہے، تو بتائیے ایسے لوگوں کو جواب دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر اس سے کوئی شخص یعنی جو روزے دار ہے، روزے سے ہے، ایسے صائم سے کوئی شخص جو ہے گالی گلوچ کر رہا ہے، اس سے لڑنا، او قاتلہ، اس سے لڑائی جھگڑا اگر کوئی کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ شخص کہے جو روزے دار ہے کہ میں گالی گلوچ نہیں بکنے والا، میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ میں روزے سے ہوں۔
آپ بتائیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو ماہ رمضان کے فضیلت کے تعلق سے تھیں اور روزے کی فضیلت کے تعلق سے تھیں۔ آگے انشاءاللہ اس کے تعلق سے باتیں آئندہ جمعہ کے خطبے میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ماہ مبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہر وقت کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔